السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام ڈیلی درس حدیث رمضان سیریز میں۔ تو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کل ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ایک روز خطبہ دیا تھا۔ اس کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا تھا۔ اسی سنت کی ادائیگی کے طور پر ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری حدیث کی طرف۔ تو ہماری آج کی حدیث وہ حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 خصوصی انعامات کا ذکر کیا ہے جو امت محمدیہ کو دیے گئے ہیں، اور اس سے پہلی امتوں کو وہ انعامات نہیں عطا کیے گئے۔ تو سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ خوب غور سے سن لو کہ یہ 5 چیزیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ 5 نعمتیں ہیں جو تم سے پہلے امتوں کو نہیں دی گئی۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ 5 انعامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں، یہ 5 انعامات صرف اور صرف امت محمدیہ کو دیے گئے ہیں، اس سے پہلی امتوں کو نہیں دیے گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 انعامات کیا ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی روزہ دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے، جو بدبو نکلتی ہے، اس کے معدے کے خالی ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک طرف تو بدبو ہے اور دوسری طرف خوشبو ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خوشبو کا خوشبو سے مقابلہ ہوتا ہے، بدبو سے بھلا اس کا کیا مقابلہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل جس کو ہم روزہ کہتے ہیں اس قدر پسند ہے کہ روزہ دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو بھی اللہ کی نظر میں خوشبو کی اعلیٰ ترین قسم جس کو مشک کہا جاتا ہے اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ ایک دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ روزے داروں کی جو دعائیں ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ان سے اس قدر محبت کرتا ہوں، اس قدر محبت کرتا ہوں کہ ان کے لیے صرف وہ مخلوق ہی نہیں جو خشکی پر رہتی ہے، بلکہ وہ مخلوق بھی جو تری پر رہتی ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ کرتی ہیں، بلکہ جب تک وہ روزے دار اپنے روزے کو افطار نہ کر لے اس وقت تک وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک میں صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کی توفیق بھی دی ہے۔ ان حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی دقت کے روزے رمضان کے کسی ایک روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ پوری زندگی بھی اگر اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے تو اس کو وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی پوری زندگی کا روزہ
اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ ایک روزے سے روزے کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن روزے کی جو برکات، رمضان کے روزے کی جو برکات ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی آمد سے پہلے کس طریقے سے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ کا گھر صاف ستھرا نہیں ہوتا، بلکہ ہر روز آدمی اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چلے کہ اس کا کوئی عظیم مہمان آ رہا ہے، کوئی ایسا جو اس کی نظر میں بہت زیادہ قابل قدر ہے، تو پھر وہ اپنے اس گھر کو بہت اچھی طریقے سے سجاتا ہے۔ اور اس کو آپ اکثر و بیشتر اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں شادی اور بیاہ کے موقع ہوتے ہیں تو کیسے کیسے ہم سجاتے ہیں، اور پھر اس سجانے میں پتہ نہیں کیا کیا فضول خرچیوں تک ہم کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر روز جنت کو سجاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، ہر روز اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے کسی بڑے مہمان کی آمد سے پہلے کئی دنوں پہلے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ یہ اس کا اکرام ہے، یہ ایک طرح کا اظہار محبت ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز بیان فرمائی کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتا کہ یہ بندے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس اور تمام تر چیزوں کو جو ان کے لیے حلال تھی چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے گناہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ اب جنات اور سرکش شیاطین ان کو ان گناہوں کی طرف لے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس بات کو بیان کیا کہ ان روزوں کو تمہارے اوپر فرض کرنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو آپ اور میں تھوڑی سی محنت اور مشقت کریں تو ہم آسانی سے گناہ سے بچ سکتے ہیں، بلکہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ رمضان المبارک میں گناہ کس قدر کم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مستقل گناہ کرتے ہیں وہ بھی بہت حد تک گناہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور وہ لوگ جو نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کرتے، پورے سال تلاوت نہیں کر پاتے، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ان کے قلوب کو بھی اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتا ہے کہ ان کو عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بدلنی شروع ہوتی ہے۔ پانچویں چیز ہے رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ شب قدر یہ ایک الگ رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا، بلکہ اس کی فضیلت میں پوری ایک سورہ قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل اس قدر پسند ہے، روزے دار کا روزہ رکھنا اللہ کی نظر میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگلے مہینے کی صبح کا بھی انتظار نہیں کرتے، بلکہ جیسے اس کا کام ختم ہوتا ہے فوراً اس کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات آپ ذہن نشی فرما لیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، لیکن وہ اعمال جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے جب تک وہ بندوں کے حقوق ادا نہ کر دیے جائیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ مثلا کسی آدمی نے چوری کی تو چوری کرنا یہ ایک عمل ہے، اور چوری کے نتیجے میں مال کا حاصل ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے توبہ کر لی تو چوری کرنے کا جو گناہ تھا وہ تو معاف ہو گیا، لیکن وہ مال جو چوری کرنے کے عوض اس نے حاصل کیا ہے جب تک اس شخص کو نہ پہنچا دے جس کا وہ مال ہے تو اس وقت تک گناہ نہیں، اس کا جو ہے اس گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی۔
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں